سمندر کی تہہ میں اترنے سے پہلے شیشے کے ایک مضبوط باکس میں داخل ہوتے وقت اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہی باکس اس کے لیے موت کا پھندا ثابت ہو سکتا ہے۔ غیر متوقع انجام کو آشکار کرتی حیران کن کہانی، پینک اٹیک۔ ایک درمیانے درجے کے جہاز سے کودتے وقت اس کی پیٹھ سے جو پیراشوٹ بندھا ہوا تھا اسے اس نے جہاز میں سوار ہونے سے پہلے کئی بار چیک کیا تھا۔ اس کا میکانزم مکمل طور پر قابل بھروسہ اور تسلی بخش تھا۔ پیرا ٹروپر کی ٹریننگ میں یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں پیراشوٹ کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو اچھی طرح چیک کر لیا جائے، کیونکہ جہاز سے کودنے کے بعد ہر پیرا ٹروپر کی زندگی کا سارا دار و مدار اسی پیراشوٹ کے بروقت کھلنے پر ہی منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے بھی اپنی تربیت کے مطابق اپنے پیراشوٹ کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا۔ اس کے مطابق وہ 100% ٹھیک کام کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ جہاز سے کودا تو زمین سے ایک مخصوص فاصلے تک پہنچ کر اس نے جیسے ہی اپنی پیٹھ پر بندھے پیراشوٹ کی وہ رسی کھینچنا چاہی، جس کے کھینچنے سے اس کا پیراشوٹ فوراً کھل جاتا ہے، لیکن رسی تو یوں جام ہو چکی تھی جیسے کسی نے بڑی مضبوطی سے اسے اس میکانزم کے اندر جکڑ لیا ہو، جس کے ریلیز ہونے سے اس کا پیراشوٹ کھل جاتا۔ زمین کا فاصلہ تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا اور وہ کسی جیٹ طیارے کی طرح نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، لیکن رسی تھی کہ بار بار کھینچنے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہونے لگا، اسے اپنی موت صاف دکھائی دینے لگی، اور ایک دردناک اور یقینی موت، اور پھر زمین کا فاصلہ اتنا کم ہو گیا کہ اسے اس پر موجود مکانات اور چلتے پھرتے انسان صاف دکھائی دینے لگے۔ لیکن اس کے باوجود ابھی بھی وہ اتنی دوری پر تو تھا ہی کہ اب اگر اس کا پیراشوٹ کھل جاتا تو ایک دردناک موت کا شکار ہونے سے 100% بچ جاتا۔ پھر فاصلہ آہستہ آہستہ مزید کم ہونے لگا، اور اس نے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور زور سے آنکھیں بھیج کر خود کو ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گیا۔ ایک بھیانک موت اس کے سر پر ناچ رہی تھی اور اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ پھر اچانک اسے زوردار جھٹکا لگا اور اس کے منہ سے یک لخت چیخ نکل گئی، ایک ایسی چیخ جس میں کرب کی کیفیت شامل تھی۔ شاید وہ زوردار دھماکے سے زمین سے ٹکرا چکا تھا۔ ملائیشیا میں موجود ایک ایسا خطرناک جنگل بھی ہے جہاں پروں والے حشرات الارض پائے جاتے ہیں۔ ان میں موجود بہت سے ایسی نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں موجود مواد سے ایک ایسی دوا تیار کی جا سکتی ہے جو پھول بہری یا برس کے نشانات کے لیے تیر بہدف نسخہ کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے۔ ویسے تو یہ ایک معمولی بات ہی لگتی ہے کہ بھلا ایسی دوا تیار کرنے کے لیے اتنی دور اتنے خطرناک جنگلوں میں بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک ایسی دوا اس وقت ہر میڈیکل سٹور پر دستیاب ہے جو پھول بہری یا برس کے نشانات کا آہستہ آہستہ خاتمہ کر دیتی ہے، لیکن اس کا پروسیس بہت طویل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ لیکن ان پروں والے حشرات الارض میں موجود مادے سے جو دوا تیار کی جا سکے گی، اس کا رزلٹ چند دنوں میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ دوسری ادویات کے استعمال سے وہی بیماری ایک مخصوص عرصہ کے بعد دوبارہ نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہی مرض دوبارہ بیدار ہو جاتا ہے، جبکہ اس مادے سے تیار شدہ دوا سے جو مرض ختم ہوگا وہ دوبارہ واپس نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس دوا سے انسانی جسم کے اندر موجود خلیوں میں اس کی آمیزش سے کافی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس وجہ سے یہ چھوٹا طیارہ اس وقت اسی جنگل کے عین اوپر سے گزر رہا تھا اور کیپٹن ریحان اسی جہاز سے نیچے کودا تھا، اب کسی بندوق سے نکلی گولی کی طرح زمین کی جانب گرتا چلا جا رہا تھا، لیکن اس کا دایاں ہاتھ اپنی پیٹھ سے بندھے پیراشوٹ والے بیگ کے ساتھ لٹکتی ایک مضبوط ڈوری کو مسلسل کھینچنے میں لگا ہوا تھا، لیکن ڈوری تھی کہ کھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ پھر مایوس ہو کر اس نے خود کو موت کے حوالے کر دیا، لیکن ابھی چند منٹ ہی بمشکل گزرے ہوں گے کہ اچانک ایک جھٹکے سے ڈوری تیزی سے کھل گئی اور اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا۔ اس کا جسم یکدم ہوا میں سیدھا ہوا، اسے یوں لگا جیسے اسے کسی نے پکڑ کر زمین پر کھڑا کر دیا ہو، لیکن یہ اس کا خیال تھا۔ اصل میں وہ اس وقت اس پیراشوٹ کے سہارے مسلسل تیزی سے زمین سے ٹکرانے کے لیے نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر اچانک سے اس کا پیراشوٹ کھل گیا۔ اس کے منہ سے اطمینان کی ایک گہری سانس نکلی، اور وہ ان چند منٹوں میں جس قدر ذہنی دباؤ کا شکار ہوا تھا، اس کا انداز سوائے اس کے کوئی اور نہیں لگا سکتا تھا۔
پیراشوٹ تیزی سے نیچے کی جانب گرتا چلا جا رہا تھا اور وہ اطمینان سے اس کے ساتھ لٹکا نیچے دیکھ رہا تھا کہ وہاں کوئی ایسی مناسب جگہ تلاش کر سکے جہاں وہ آسانی سے اپنے پیراشوٹ سمیت اتر سکے۔